حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں. وہ اپنے ایک بھانجے سے کہتے ہیں, بیٹا جانتے ہو عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں, دو نور والے کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا, مامو جی مجھے تو علم نہیں ہے کہ جناب عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں. کہا, بیٹا جناب عثمان کو اس لیے ذو النورین کہتے ہیں, لم یجمع بین ابنتی نبی منذ خلق اللہ آدم الى ان تقوم الساعة غیر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. امام بہقی نے سنن کبریٰ میں لکھا, دوسری صدی ہجری کے اس عظیم امام نے اپنے بھانجے کو صحابی کی سیرت سکھاتے ہوئے کہا, اور میرے دوستو اپنے بیٹوں کو صحابہ کی کہانیاں سنایا کریں, ان کے واقعات سنایا کریں. بیٹوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھا کریں, بیٹیوں کے نام صحابیات کے نام پہ رکھا کریں. رات کی کہانی اگر مائیں سنائیں تو کبھی ابو ہریرہ کی, کبھی ابو بکر کی, کبھی عمر فاروق کی, کبھی عثمان غنی کی, کبھی علی مرتضیٰ کی. یہ عظیم محدث اپنے بھانجے کا امتحان لیتے ہوئے کہتے ہیں, بیٹا جانتے ہو ذو النورین کو کہتے ہیں؟ بھانجا کہتا ہے, مجھے تو علم نہیں. یہ عظیم امام کہتے ہیں, میرے پیارے بھانجے عثمان کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں, حضرت آدم سے لے کے ابراہیم تک, ابراہیم سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی تک, اللہ کے نبی سے لے کے قیامت تک پوری انسانیت میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں. اگر نبی کی دو بیٹیوں اور دوہرے داماد کا کسی کو شرف حاصل ہے تو پوری انسانی تاریخ میں صرف حضرت عثمان ابن عفان ہے. کہا اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے, جن کے گھر میں دو نور تھے. بیٹیاں نور نظر ہوتی ہیں, نگاہوں کا نور ہوتی ہیں, ان سے دل کو سرور ملتا ہے, محبت ملتی ہے, گود بھری بھری ہوتی ہے, وہ صحنوں کی رونق ہوتی ہیں, ان کی ادائیں دل کو لبھاتی ہیں, اور ان کا آنا اور جانا اور ان کے محبت کے انداز نظر اور نگاہوں کے لیے نور ہوتے ہیں. تو نورین کا معنی دو نور, ذو النورین کا معنی دو نوروں والا, یعنی عثمان وہ انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں صرف اکیلا عثمان ہی ایسا انسان ہے جس کے گھر میں ایک بیٹی کی وفات کے بعد نبی کی دوسری بیٹی اس کو دوہرے داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے. ایک اور رائٹر ہیں عباس محمود العقاد, ادیب ہیں, وہ کہتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہے عثمان غنی کو ذو النورین کہنے کی. ذو النورین کا معنی ہے دو نور والا. قرآن مجید نور ہے اور نماز بھی نور ہے. عثمان غنی کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب عثمان غنی کے دل میں قرآن کی محبت ایسی رکھی تھی, رات کو کھڑے ہوتے تھے, کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے, فجر کی اذان ہو جاتی اور ادھر سے عثمان غنی نماز کے اندر قرآن کے 30 پارے پڑھ جاتے. گویا ان کے پاس نماز اور تہجد کا نور بھی تھا اور قرآن کا نور بھی تھا.